السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک خاتون حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ شیخ، میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں بڑی نماز روزے کی بڑی پابند تھی اور مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، تو اب وہ شادی کے بعد وہ کیفیت نہیں ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ میری بہن کہ جو تمہارے خامند کے حق ہیں ان کو تم صحیح طور پر ادا کرتی ہو، اپنے خامند کی بات سنتی ہو؟ تو کہنے لگی شیخ تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرا نماز روزے میں دل نہیں لگتا، جس طرح یا لطف نہیں آتا، جو حلاوت محسوس ہوتی ہے عبادت کرنے میں وہ نہیں ہوتی۔ آپ مجھ سے میرے خامند کے حقوق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ دیکھو، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجِدُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ حَتَّى أَدَّى حَقَّ زَوْجِهَا، کہ وہ خاتون اس وقت تک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے خامند کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہ کرے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ میری بہنوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے اور میری ماؤں کے لیے کہ اپنے خامند کا حق ادا کریں، ان کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں لطف عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبادت میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ آدمی انجوائے کرتا ہے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم عبادت کرتے ہیں نا کہ بس جی ایک جیسے بادل ناخواستہ، یعنی بہت جلد دل کے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے اور پھر نماز پڑھ لی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح نہ کریں کہ وہ جس طرح کوئی ڈنڈے کے زور پر آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کریں کہ آپ کو ایک ایک لفظ پڑھنے میں، ایک ایک حرف کی ادائیگی میں آپ کو مزہ آئے اور آپ کو لطف آئے۔ تو اس کے لیے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو خواتین کے بارے میں کہ اس عورت کو اپنی عبادات کا لطف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خامند کو خوش نہ رکھے، اس کے حقوق ادا نہ کرے اور اس کی جو بات ہے اس کو ترجیح نہ دے، اس کو اہمیت نہ دے، تب تک اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں اور میری ماؤں سے گزارش ہے کہ کوشش فرمایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خامند کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی سے وہ فرما رہے تھے کہ دیکھو بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا خامند اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اس کے دل میں خوشی پیدا ہو، یعنی وہ اتنی اطاعت گزار ہو، اتنی فرما بردار ہو اور اتنی خامند کا خیال رکھنے والی ہو کہ جب خامند اس کو دیکھے تو اس کے اپنے دل میں خوشی محسوس ہو اور اس کا جس طرح کہتے ہیں نا دل باغ باغ ہو جائے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک خاتون کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہیں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کو ارشاد فرمایا کہ من صلی خمسہا وصام شہرہا، اور جو عورت اپنی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتی ہے اور وہ سال کے روزے بھی رکھتی ہے، یعنی جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق روزے بھی رکھتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے خامند کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خاتون اتنی پسند ہوتی ہے۔ تو اپنے حقوق کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں
اور اپنے جو ہے نا وہ جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت بیوی آپ کی، وہ اچھی طریقے سے پوری کریں میری بہنوں، بیٹیوں، میری ماؤں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے راضی ہوں گے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی آپ کی جو ہے وہ راحت کا ذریعہ بن جائے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ راحت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ نمازوں پر، قرآن کی تلاوت پر بڑا زور ہوتا ہے، اور بڑا ان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت ساری نمازیں پڑھ لوں، بہت ساری قرآن کی تلاوت کر لوں، لیکن ان کا خامند ان کے ساتھ دل سے راضی نہیں ہوتا، تو ان کی یہ ساری عبادتیں وہ بیکار جاتی ہیں۔ میں دل کے دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، چونکہ بحیثیت امام بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں اور بہت سارے ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جہاں پر خواتین اپنے خامند سے کوئی راضی نہیں رکھ پاتی اور خامند ان سے نالاں ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماں، ایسا کبھی نہ کریں۔ آپ کا اللہ آپ سے تبھی راضی ہوگا جب آپ کا خامند آپ سے راضی ہے۔ اپنے خامند کو راضی رکھیں تو اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پر لطف عبادت نصیب فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔